السلام علیکم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو۔ باپ نے 2-3 مرتبہ ولسن سے کہا کہ بہتر ہے کہ وہ مارتھا سے منگنی توڑ لے، لیکن وہ کہتا تھا کہ اس میں اس کی توہین ہے اور وہ مارتھا کو ایسا سبق سکھائے گا کہ باقی عمر یاد رکھے گی۔ مختصر یہ کہ دل میں مارتھا کی محبت کی جگہ دشمنی پیدا کر لی تھی۔ باپ نے یہ بھی بتایا کہ ایک روز ولسن بڑے غصے میں آیا اور اسے کہا کہ مارتھا نے ایک مسلمان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا ہے، اسے سمجھائے ورنہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ ہمارے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے باپ نے کہا کہ سچی بات ہے کہ ولسن اسے بھی برا لگنے لگا تھا اور وہ خود چاہتا تھا کہ مقتولہ کے ساتھ اس کی منگنی منسوخ ہو جائے۔ ہمارے کہنے پر اس نے زیادہ واضح کر کے کہا کہ ولسن کچھ اوچھی اور گھٹیا باتوں پر اتر آیا تھا۔ باپ کو بھی معلوم ہو چکا تھا کہ مقتولہ نے ایک مسلمان کے ساتھ دوستی کر لی ہے اور اس کے ساتھ ہوٹلوں میں بھی جاتی دیکھی گئی ہے اور باہر باغ میں اس کے ساتھ دیکھی جاتی ہے۔ باپ نے اس کی کوئی خاص پرواہ نہیں کی، لیکن ولسن اسے کچھ زیادہ ہی پریشان کرنے لگا تھا۔ میں نے کہا کہ سنا ہے ولسن کا بڑا بھائی پولیس انسپکٹر ہے اور امبالہ میں ہے۔ یہ سنتے ہی باپ نے کہا کہ اسے ولسن اس بھائی کا ڈر اور بھی دیتا رہتا تھا۔ ولسن کا خیال تھا کہ وہ کوئی سا بھی جرم کرے گا یا کسی پر ہاتھ اٹھائے گا تو اس کا بھائی اسے چھڑا لے گا۔ باپ نے یہ بھی بتایا کہ سب انسپکٹر شنکر داس کو بھی اس نے کہا کہ اسے ولسن پر شک ہے، لیکن شنکر داس نے ولسن کو صرف ایک بار رسمی طور پر تھانے بلایا تھا۔ قتل کے تیسرے چوتھے روز ولسن کا یہ بھائی یہاں آیا تھا اور پتہ چلا کہ تھانے میں کچھ وقت گزار کر واپس چلا گیا تھا۔ اس کے بعد ولسن شنکر داس نے پوچھا تک نہیں۔ باپ نے ہمارے شک کی تائید کر دی۔ ہم نے اسے یہ یقین دلایا کہ اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی اور وہ ہر طرح محفوظ رہے گا، اور اسے کوئی نئی بات معلوم ہو تو کسی بھی وقت ہمیں آ کر بتا دے۔ اس طرح اسے مطمئن کر کے باہر بھیج دیا اور ولسن کو اندر بلایا اور آیا تو ہم نے اسے بٹھا لیا۔ مسٹر ولسن، انسپکٹر کلارک نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کہا، نہ اپنا وقت ضائع کرو نہ ہمیں پریشان کرو، بڑے آرام سے کہہ دو کہ مقتولہ کو تم نے قتل کیا ہے۔ نہیں نہیں، اس نے اٹھ کر بڑی تیزی سے کہا، مجھ پر ایسا شک نہ کریں، میں مارتھا کو واپس اپنے مذہب میں لا رہا تھا۔ سنو ولسن، میں نے کہا، بیٹھ جاؤ۔ ایسی خوش فہمی ذہن سے نکال دو کہ امبالہ سے تمہارا بھائی آ کر تمہیں چھڑا لے گا۔ یہ تھانہ نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پتھر بھی بول اٹھتے ہیں۔ بول پڑو گے تو فائدے میں رہو گے، اور اگر ہمیں بلوانا پڑا تو انتہائی سزا دلوائیں گے، جس کو سزائے موت کہتے ہیں۔ تعاون کرو گے تو عمر قید بھی نہیں ہونے دیں گے۔ اب یہاں سے تم گھر نہیں جا سکو گے۔ وہ رونے پڑ گیا۔ اقبال جرم کی طرف آتا ہی نہیں تھا۔ انسپکٹر کلارک نے اسے کہا کہ اس کے خلاف بڑی ٹھوس شہادت ہمارے پاس موجود ہے، یعنی کہ ایویڈنس۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ مقتولہ اس دنیا میں نہیں تو اسے وہ جو دھمکیاں دیتا رہا ہے وہ اس کی ساتھ قبر میں چلی گئی ہیں۔ بہت سے گواہ اور ٹھوس شہادت ثابت کرنے والے زندہ ہیں۔ یہ ایک لمبا اور صبر آزما عمل ہوتا ہے جس سے مشتبہ کو گزارا جاتا اور اقبال جرم تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ سارا عمل بیان کرنا ضروری نہیں، ورنہ بات غیر دلچسپ حد تک طویل ہو جائے گی۔ ولسن نہیں مان رہا تھا۔ ہم نے ہر وہ بات اس کے سامنے رکھی جو مقتولہ کے دوست نے اور مقتولہ کے باپ نے ہمیں بتائی تھی۔ ولسن ہر بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اس کی زبان بری طرح ہکلا رہی تھی۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ بعض باتیں تو ایسی الجھی ہوئی تھیں جن کا کوئی مطلب ہی پلے نہیں پڑتا تھا۔ مختصر بات یہ کہ وہ اپنے انداز اور اوٹ پٹانگ باتوں اور حرکتوں سے اپنے خلاف شک پختہ کرتا چلا گیا۔ ہم دونوں انسپکٹروں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے حوالات میں بند کر دیا جائے اور سوچنے کی مہلت دی جائے، اور اگر پھر بھی یہ انکار پر قائم رہتا ہے تو دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ چنانچہ اسے ہم نے کہا کہ وہ ہمارا مہمان رہے گا اور سیل میں بیٹھ کر آرام سے سوچے اور اس کا جی چاہے ہمیں بتا دے اور اقبابی بیان دے دے۔ اگر تعاون نہیں کرے گا تو اسے اس عمل میں ڈال دیا جائے گا کہ جس کی کہانیاں اس نے سنی ہوں گی، اور اگر وہ یہاں مر بھی گیا تو اس کا کوئی سان حال نہیں ہوگا۔ اس کی لاش غائب کر دی جائے گی۔ وہ تڑپتا چیختا اور کچھ نہ کچھ بولتا رہا اور ہم اسے دھکیلتے
گھسیٹتے ہوئے جیل میں بند کر آئے۔ میں نے مقتولہ کے باپ سے پوچھ گچھ سے پہلے ایئر ہیڈ کوارٹرز فون کر دیا تھا کہ فلائٹ لیفٹیننٹ امجد کو ہمارے ہیڈ کوارٹر بھیج دیا جائے۔ وہ ایئر ہیڈ کوارٹر کی ہی ایک شعبے میں کام کرتا تھا۔ مقتولہ کے باپ اور ولسن نے فارغ ہوئے تو ہمیں بتایا گیا کہ فلائٹ لیفٹیننٹ امجد 1 گھنٹے سے آیا بیٹھا ہے۔ ہم نے اسے تفتیش کے کمرے میں بلا لیا۔ بڑا خوبصورت جوان تھا، 25 سال سے کچھ اور عمر تھی۔ مجھے وہ اس لیے بھی اچھا لگا کہ اسے دوست نے مقتولہ کو مسلمان کیا تھا۔ ہم نے اس کے ساتھ کچھ ذاتی باتیں شروع کر دیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ بے تکلف ہو جائے۔ وہ فائٹر پائلٹ تھا اور انڈین ایئر فورس کے ایک فائٹر اسکواڈرن میں رہتا تھا۔ وہ فائٹر پائلٹ تھا اور انڈین ایئر فورس کے ایک فائٹر اسکواڈرن میں رہا تھا۔ اس وقت انڈین ایئر فورس رائل انڈین ایئر فورس کہلاتی تھی کیونکہ یہ انگریزوں کی ایئر فورس تھی۔ امجد فائٹر پائلٹ تھا، لیکن 1 سال پہلے اسے نہ جانے کیا ہو گیا کہ جو نہیں جہاز زمین سے اڑتا اور کچھ بلندی پر لے جاتا تو اس کا بلڈ پریشر گرنا شروع ہو جاتا تھا۔ چند مرتبہ تو بلڈ پریشر اتنا گر گیا کہ اسے چکر آنے لگے اور وہ ہوائی جہاز واپس اتار لایا، اور 1-2 مرتبہ تو وہ لینڈنگ کے وقت کریش ہوتے ہوتے بچا۔ اس کا ڈاکٹری معائنہ ہوا، علاج بھی ہوا، لیکن یہ نقص رفع نہ ہو سکا کہ ہوا میں بلند ہوتے ہی اس کا بلڈ پریشر گر جاتا تھا۔ نقص خطرناک تھا۔ وہ اثر و شوق والے باپ کا بیٹا تھا۔ اس کو کوششوں سے امجد کو فلائنگ سے ہٹا کر ایئر ہیڈ کوارٹر کے ایک شعبے میں دفتر میں کام پر لگا دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ باتیں ہوئیں تو ہم نے دیکھا کہ پراعتماد انداز میں بولتا ہے اور کوئی الجھا نہیں رکھتا۔ انسپکٹر کلارک سے وہ مرعوب نہیں ہوا کہ یہ انگریز ہے، بلکہ اسے اپنے برابر سمجھ کر بات کرتا تھا۔ ہم اسے مقتولہ کی دوستی کی طرف لے آئے۔ اس نے بلا جھجک ساری بات بتا دی۔ یہ میں اپنی زبان میں سناؤں گا۔ اس نے بات ان الفاظ سے شروع کی کہ کسی ویکائی کے ساتھ دوستی گانٹھنا کوئی مشکل کام نہیں، جیب میں مال ہونا چاہیے۔ اسے مقتولہ کو بڑی اچھی لگتی تھی۔ پہل تو اس نے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ امجد کی دوستی ایک اور لڑکی کے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ بھی ویکائی تھی اور فلائٹ لیفٹیننٹ اس کا رینک تھا۔ اس لیفٹیننٹ ویکائی کی ٹرانسفر کہیں اور ہو گئی اور امجد اکیلا رہ گیا۔ امجد نے اپنے متعلق بتایا کہ وہ عورتوں کی طرف ایسی توجہ نہیں دیا کرتا جس طرح وہ لوگ دیتے ہیں جنہیں عورتوں کے شکاری کہا جاتا ہے۔ اس نے اپنا کچھ وقار قائم رکھا ہوا تھا، ویسے ہی اس کی توجہ مقتولہ کی طرف ہو گئی۔ اس نے مقتولہ کے قریب ہونا شروع کر دیا۔ سلام و دعا ہوئی، پھر کچھ مسکراہٹوں کے تبادلے ہوئے اور دوستی ہو گئی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مقتولہ ولسن سے بیزار ہوتی جا رہی تھی کیونکہ ولسن اسے غلط طرف لے جا رہا تھا۔ امجد نے بتایا کہ اس نے دوستی تو کسی اور نیت سے لگائی تھی، لیکن مقتولہ کو ویسا نہ پایا جیسا وہ سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ مقتولہ فلرٹ قسم کی سوشل لڑکی ہوگی، لیکن اس میں ایسی کوئی بات نہ دیکھی، بلکہ ایک ایسی سنجیدگی دیکھی جو امجد کو کچھ اچھی لگی۔ مقتولہ نے امجد کو پیار محبت کے معاملے میں مایوس نہ کیا۔ وہ تو اپنا آپ امجد کے حوالے کر دیا کرتی تھی۔ امجد مقتولہ کے حسن اور اس کی شباب سے لطف اندوز ہوتا تھا، لیکن ایک حد تک، یعنی پیار و محبت کی حد تک۔ مقتولہ امجد کو اس حد پر روک لیتی تھی جہاں سے بدکاری شروع ہوتی ہے۔ امجد نے مقتولہ کے اس کردار سے متاثر ہو کر کبھی ایسی فرمائش نہ کی جیسی اس منگیتر ولسن کرتا رہتا تھا۔ ایک روز مقتولہ نے امجد سے کہہ ہی دیا کہ ایسے دلی پیارا اور محبت کو ناپاک نہ کیا جائے تو پیار میں لطف کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر یہ محبت روح میں اتر جاتی ہے۔ امجد نے مقتولہ کی یہ بات دل و جان سے قبول کر لی، لیکن امجد اس سے پوچھے بغیر نہ رہ سکا کہ اس میں ایسی پاکیزگی کہاں سے آ گئی ہے۔ وہ تو کچھ اور سمجھ کر اس کے قریب ہوا تھا۔ مقتولہ نے کہا کہ وہ چاہتی تھی کہ امجد اس سے یہ سوال کرے۔ مقتولہ نے اس کے جواب میں امجد کو اپنی منگنی کی بات سنائی اور کہا کہ اس منگیتر ولسن سے ایسے ہی پیار کی توقع رکھتی تھی، لیکن وہ شخص بدی کی طرف آ گیا اور فرمائش پوری نہ ہونے سے مجھ سے بگڑنے لگا تھا۔ مقتولہ نے تفصیل سے امجد کو ولسن کو رویہ بتایا اور کہا کہ اسے یعنی مقتولہ کے دلی صدمہ ہوا کہ ولسن اس کے پیار کو ناپاک کرنا چاہتا تھا۔
میری پوری بات سنو گے امجد؟ مقتولہ نے امجد سے کہا۔ تمہیں حیران نہیں ہونا چاہیے کہ میرے خیالات اور میرے احساسات میں یہ انقلاب کس طرح آ گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میرے مگتر نے میری ذات میں یہ انقلاب پیدا کیا ہے۔ تھوڑے ہی عرصے سے یہ خیال مجھے پریشان کر رہا ہے کہ مرد نے خوبصورت عورت کو اپنی جسمانی تسکین کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ میں اپنی بات کروں گی۔ میں جس انگریز اسکواڈرن لیڈر کی سینٹینو اور پی اے ہوں اور وہ مجھے اپنی تفریح طبع کا ذریعہ بنائے رکھتا ہے، میں مجبور ہوں۔ میرے بھائی چھوٹے ہیں، انہیں تعلیم دلوانی ہے، اور میرا باپ 1 سال بعد ریٹائر ہو جائے گا اور اس کی تنخواہ جب پینشن میں بدلے گی تو بہت کم ہی ہوگی۔ میں گھر کی آمدنی میں اضافہ چاہتی ہوں جو ہو گیا ہے۔ میں جدھر جاتی ہوں دوستی کی دعوتیں ملتی ہیں اور یہ لوگ میرے ارد گرد مکھیوں کی طرح منڈلاتے اور بھنبھناتے ہیں۔ ولسن سے محبت ملی تھی، وہ بھی شکاری نکلا۔ تم بھی میری ویسی ہی دوستی کے خواہاں تھے جیسے دوسرے چاہتے ہیں۔ سوچ سوچ کر مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی۔ میں نے یقین کر لیا کہ مجھے وہ پیار اور محبت کسی سے بھی نہیں ملے گی جو میرا دل اور میری روح چاہتی ہے۔ میں تمہیں ایک بات سنانا چاہتی ہوں، ہو سکتا ہے تم کہو گے کہ یہ لڑکی ذہنی طور پر نارمل ہے ہی نہیں۔ کچھ بھی کہہ لینا، میری بات سن لو۔ ہمارا گھر چھوٹی سی ایک آبادی میں ہے۔ میں مڈل کلاس کے لوگوں کی آبادی میں ہے، یہ مڈل کلاس کے لوگوں کی آبادی ہے۔ کچھ مکان 2 منزلہ بھی ہیں اور وہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے۔ میں اتوار کا دن گھر گزارتی ہوں اور کبھی اپنے مکان کے چھت پر چلی جاتی ہوں۔ 3-4 مرتبہ میں نے ایک مکان کے فصیل کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھا جو 4-5 مکان پرے ایک لڑکے کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ لڑکا اپنے گھر کی فصیل کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، دونوں ادھر ادھر دیکھ کر ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور وقفے وقفے سے اپنی انگلیاں اپنے ہونٹوں پر لگاتے اور ایک دوسرے کو ہاتھ ہلاتے ہیں۔ اسے کوٹھوں کا پیار کہا جاتا ہے۔ اسے لوگ اچھا نہیں سمجھتے، لیکن میں سوچا کرتی ہوں کہ لڑکی نے اپنا پردہ بھی رکھا ہوا ہے اور اپنی عصمت کو بھی محفوظ رکھا ہوا ہے اور پیار و محبت بھی کر رہی ہے۔ مجھے معصوم سایہ پیارا اتنا اچھا لگتا ہے کہ کبھی تو میں تصوروں میں اپنے آپ کو اس لڑکی کی جگہ دیکھتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ لڑکی بھی اور وہ نوجوان بھی مسلمان ہیں۔ اگر ان میں شرم و حجاب نہ ہوتا اور اگر ان کے گھروں میں پابندیاں نہ ہوتیں تو دونوں اب تک باہر ملاقاتیں کر رہے ہوتے اور یہ لڑکی اپنی عصمت و آبرو سے کبھی کی دستبردار ہو چکی ہوتی اور دونوں نفسانی خواہشات میں اندھے ہو کر گناہوں کی دنیا میں بھٹک رہے ہوتے۔ پھر میں نے وہ مسلمان دلہنیں دیکھی تھی، ان کے چہروں پر شرم و حجاب اور معصومیت دیکھی تو ایسا رشک پیدا ہوا کہ میں بھی ایسی ہی دلہن بنوں۔ یہ 2 دلہنیں بھی مسلمان تھیں، وہ فصیل کے ساتھ لگی کھڑی لڑکی اور یہ 2 دلہنیں میرے خیالات پر ایسی غالب آئیں کہ میرے اندر انقلاب پیدا ہونے لگا۔ میں جانتی ہوں کہ غلط قسم کی آزاد خیالی بعض مسلمان گھرانوں میں بھی پہنچ گئی ہے، لیکن زیادہ تر گھروں میں عزت و آبرو اور عصمت کو سب سے زیادہ عزیز سمجھا جاتا ہے اور وہاں شرم و حجاب موجود ہے۔ اس طرح سوچتے سوچتے مجھے مسلمان اچھے لگنے لگے۔ اب میرے منگتر نے مجھے ایسا صدمہ دیا ہے کہ میں تمہارے مذہب کی طرف مائل ہوتی جا رہی ہوں۔ یوں محسوس کرتی ہوں جیسے مجھے پناہ تمہارے مذہب میں ہی ملے گی۔ کیا تم میرے ان خیالات کی قدر کر سکتے ہو؟ اگر مجھے دھوکے میں رکھنا ہے تو مجھے آج ہی بتا دو۔ امجد نے مقتولہ کی یہ خیالات بڑی لمبی تفصیل سے سنائے تھے۔ میں نے تو بات بہت ہی مختصر کی، لیکن مجھے پوری توقع ہے کہ آپ مقتولہ کے خیالات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ مارتھا روبینہ بن گئی تو امجد امیر گھرانے کا چشم و چراغ تھا، لیکن اس کی بیان کے مطابق اس کے گھر میں عزت اور وقار کی پوری حفاظت کی جاتی تھی اور مذہب کو اولویت حاصل تھی۔ امجد نے محسوس کر لیا کہ مقتولہ اسلام کی طرف مائل ہو رہی ہے، بلکہ ہو چکی ہے، اور اب اسے رہنمائی اور حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ امجد نے اسے قرآن کی کوئی آیت اور کوئی حدیث نہ سنائی،
نہ اسے کوئی مولانا وعظ سنایا۔ اس کے ساتھ اپنا رویہ ایسا پیارا کر لیا جس سے متاثر ہو کر مقتولہ اس کے مرید ہو گئی۔ امجد اسے یہ تاثر دے رہا تھا کہ جو شرم و حجاب وہ چاہتی ہے وہ صرف مسلمان گھرانوں میں ہی مل سکتا ہے۔ میں بات کو اور زیادہ مختصر کرتا ہوں۔ امجد نے ایک ایسے مولوی کے ساتھ بات کی جو روایتی ملا نہیں تھا بلکہ روشن خیال مسلمان تھا اور کچھ زیادہ ہی پڑھا لکھا تھا، اور دین اسلام کا مطالعہ تو اس نے بے پناہ کر رکھا تھا۔ اس قابل احترام شخص نے امجد سے کہا کہ وہ اس لڑکی کو اس کے پاس لے آئے۔ مقتولہ امجد کے ساتھ گئی۔ وہ تعلیم یافتہ اور معزز گواہ بلا لیے گئے۔ انہوں نے مقتولہ سے یہ پوچھ کر تسلی کر لی کہ اسے پر کوئی جبر نہیں کیا گیا، نہ اسے کوئی لالچ دیا گیا ہے۔ پھر اسے باقاعدہ ہلکا بگوش اسلام کر لیا گیا اور امجد نے اس کا نام روبینہ مریم رکھا۔ امجد اور روبینہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ شادی کر لیں گے۔ امجد بہت ہی خوش تھا کہ اس نے بہت بڑی نیکی کی ہے۔ میری رائے کے مطابق امجد کی اصل نیکی یہ تھی کہ اس نے پرواہ ہی نہ کی کہ روبینہ شادی شدہ نہیں تھی لیکن کنواری نہیں تھی اور غیر مردوں سے ناجائز دوستی لگا چکی تھی، اور امجد نے اسے اس بدی کے راستے سے ہٹا کر ایک پاکیزہ اور باعزت ازدواجی زندگی پیش کی تھی۔ مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ دونوں شادی کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ روبینہ قتل ہو گئی۔ امجد نے ایک اور بات بتائی جو یہ تھی کہ ولسن نے دوبارہ اسے ٹیلی فون پر دھمکی دی تھی۔ امجد کے بیان کے مطابق ولسن نے اسے فون پر کہا تھا کہ مارتھا کی دوستی سے باز آ جاؤ ورنہ تمہارے ماں باپ باقی عمر تمہیں روتے رہیں گے۔ امجد نے اسے کہا کہ آئندہ اس لڑکی کو مارتھا نہ کہنا، وہ روبینہ ہے، اور میرے سامنے آؤ پھر دیکھتے ہیں کس کے ماں باپ روئیں گے۔ تم مجھے نہ کہو بلکہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ اب روبینہ سے دور رہنا۔ امجد کا ارادہ یہ تھا کہ مقتولہ کے ساتھ شادی کر کے اسے دین اسلام کی تعلیم دے گا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو اس شادی پر راضی کر لیا تھا، بلکہ اس کا باپ خوش تھا کہ بیٹے نے ایک غیر مسلم لڑکی کو مسلمان کر لیا ہے۔ ولسن پر ہمیں جو شک تھا وہ مزید پختہ ہو گیا۔ امجد کو ہم نے فارغ کر دیا اور ولسن کو حوالات سے نکالا نہیں بلکہ وہیں جا کر اسے کہا کہ وہ بول پڑے، اور یہ بھی کہا تھا کہ اس کے بچ نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں رہی کیونکہ مزید شہادتیں یعنی کہ ایویڈنس اس کے خلاف چلی آ رہی ہیں۔ ولسن ابھی تک اپنے انکار پر قائم تھا اور وہ روتا اور منتیں بھی کرتا تھا کہ وہ بے گناہ ہے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ ہم نے اسے حوالات میں ہی رہنے دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ ہمارے پاس ایک کیس اور تھا، ہم نے باقی دن اس میں صرف کر دیا۔ اگلے روز روبینہ کے قتل کے سلسلے میں تفتیش کچھ آگے بڑھائی اور ایئر ہیڈ کوارٹر کے اس شعبے میں بھی گئے جہاں روبینہ کام کرتی تھی۔ اس کے ڈائریکٹر سے ملے اور کچھ ضروری باتیں معلوم کیں۔ یہ انگریز اسکواڈرن لیڈر روبینہ کے قتل پر بہت ہی افسوس کا اظہار کرتا تھا۔ اسی رات کا ذکر ہے کہ 9 بجے کے کچھ بعد میں اپنے گھر تھا۔ ایک ASI مجھے ملنے آیا، اس کا نام عبدالرشید تھا اور وہ سب انسپکٹر شنکر داس کے تھانے کا ایک ASI تھا۔ اس کے ساتھ یہ میری پہلی ملاقات تھی۔ ہم جب پہلے روز اس تھانے میں گئے تھے تو اسے صرف دیکھا تھا۔ یہاں عبدالرشید کی ایک اور بات کروں گا، یہ شخص مجھے اکثر یاد آیا کرتا ہے۔ وہ ہوشیار پور کا رہنے والا تھا، آزادی سے کچھ پہلے سب انسپکٹر ہو گیا تھا اور اب اسے پاکستان آنا تھا، لیکن سکھوں کے ایک حملے میں باقاعدہ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گیا تھا۔ اس کی شہادت کی خبر مجھے پاکستان میں 2 سال بعد ملی تھی۔ وہ اپنے گھر سب کو پاکستان لانے کے لیے گیا تھا۔ اس کے پاس 12 بور کی 2 نالی بندوق تھی جس سے اس نے سکھوں کا خوب مقابلہ کیا تھا۔ اس کے خاندان کے کچھ افراد نکل آئے تھے لیکن عبدالرشید اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ وہیں شہید ہو گیا تھا۔ نئی دہلی میں وہ شنکر داس کے تھانے میں ASI تھا۔ رات 9 بجے کے کچھ بعد میرے گھر آیا اور کہنے لگا کہ وہ مجھے صرف مسلمان سمجھ کر آیا ہے اور میری کچھ رہنمائی کرنا چاہتا ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ میں اسے راز میں رکھوں کہ وہ مجھے گھر آ کر ملا تھا اور مجھے کچھ اشارہ دیا تھا۔ اس نے پہلی بات یہ بتائی کہ سب انسپکٹر شنکر داس روبینہ کے قتل کی تفتیش کسی اور طرف لے جانے کی کوشش میں تھا۔ ASI نے کہا کہ یہ ہندو مسلمانوں کے خلاف بڑا ہی سخت
متصب ہے۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ قتل کی یہ واردات فلائٹ لیفٹیننٹ امجد پر ثابت کی جائے، یعنی روبینہ کو امجد نے قتل کیا ہے۔ یہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ امجد کو شنکر داس نے شامل تفتیش کر کے 3 دن تھانے میں بھی رکھا تھا اور ایئر فورس پولیس نے اسے رہائی دلوائی تھی۔ ہم نے جب امجد سے بیان لیا تھا تو اس سے پوچھا کہ شنکر داس نے اسے 3 دن تھانے کیوں بٹھائے رکھا تھا۔ امجد نے بڑی شگفتہ انداز میں جواب دیا تھا کہ یہ ہندو تھانے دار اسے گواہ نہیں بلکہ مشتبہ قرار دے رہا تھا اور اس طرح بات کرتا تھا جیسے قاتل امجد ہو۔ اب ASI اس کی تصدیق کر رہا تھا۔ میں ASI عبدالرشید کی عظمت کو تسلیم کرتا ہوں۔ سب جانتے ہیں کہ ہر محکمے میں خوشامد بہت چلتی ہے، یہ ہمارے وقتوں میں بھی چلتی تھی، بلکہ کچھ زیادہ ہی چلتی تھی۔ عبدالرشید کو شنکر داس کا خوشامدی ہونا چاہیے تھا اور ہوگا بھی، لیکن وہ یہ نہ بھولا کہ وہ مسلمان ہے اور میں بھی مسلمان ہوں، اور اس واردات میں ایسی لڑکی قتل ہوئی جو نو مسلم تھی۔ اس لیے اس نے اپنا فرض سمجھا کہ مجھے کچھ رہنمائی دے دے اور کوئی خطرہ ہے تو اس سے مجھے خبردار کر دے۔ وہ یہ فرض ایک مسلمان کی حیثیت سے ادا کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ شنکر داس نے اس جگہ جہاں لاش پڑی پائی گئی تھی ارد گرد کچھ بھی نہ دیکھا۔ موقع واردات سے زمین کوئی نہ کوئی اشارہ یا سراغ دے ہی دیا کرتی ہے۔ عبدالرشید شنکر داس کے ساتھ گیا تھا۔ عبدالرشید نے اپنی دلچسپی کے لیے اس جگہ کے ارد گرد زمین دیکھی تھی۔ یہ اس نے اس لیے دیکھی تھی کہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ لاش کا خون خشک ہو چکا ہے اور بوری کے ساتھ خون ہی نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ قتل کہیں اور کیا گیا اور بہت دیر بعد لاش یہاں لا کر پھینکی گئی۔ عبدالرشید کو خیال آیا کہ لاش کوئی آدمی سر پر اٹھا کر تو نہیں لایا ہوگا، ریڑھا تانگا استعمال کیا ہوگا یا گاڑی پر لاش لائی گئی ہوگی۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.